والشفاعة واللواء الذي تنعم بالله فكانت قوسين أو أدنى وأوحى إليه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآخر بين الدين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. محترم بزرگ اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سربلند ہو، تم ہی غلبے اور عزت والے ہو بشرطے کہ تم مومن ہو. ان کلمات طیبات کی تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قوم 14 اگست کی خوشی میں، پاکستان بننے کی خوشی میں جشن منا رہی ہے. اور اس جشن کی صورت کیا ہے؟ نوجوان لڑکیاں لڑکے بھنگڑے ڈال رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، اور پولیس بجائے اس کے کہ ان کے باہم میل ملاپ کو، اختلاط کو ختم کرے، پولیس بھی ساتھ شامل، اور حکومت کی طرف سے کھلی چھٹی ہے کہ چونکہ یہ آزادی کا دن ہے لہذا جو کوئی کرے جس طرح پر کرے اسے آزادی ہے، کوئی پابندی اس پر نہیں ہے. اس لیے حکومت اس بارے میں کوئی مداخلت کرنے کی روادار نہیں ہے. آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان ملک کے اندر آزادی کا یہ مطلب کہ یہاں نہ اللہ رب العزت کے حکموں کی پرواہ ہو، نہ اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات کی کوئی پرواہ ہو، نہیں اسلامی احکام کو خاطر میں لایا جائے. ایسی آزادی ایک مسلمان ملک کی آزادی دوبارہ نہیں ہو سکتی. پھر آزادی کی خوشی میں بھنگڑے ڈالنا، رقص کرنا، یہ اپنے جذبات کا اظہار ہے، لیکن اس آزادی کے لیے جو قربانیاں دی گئی کم از کم انہیں بھی ذہن میں لانا چاہیے کہ ہم نے اس ملک پاکستان کو آزاد کرانے کے لیے جو جدوجہد کی اس میں کتنے شہیدوں کا خون شامل ہے، اور ہماری کتنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں اور عزتیں جو ہے وہ پامال ہوئی ہیں، تب جا کر کے ہمیں یہ آزادی نصیب ہوئی ہے. جب ہم اس آزادی پر خوشی منانے لگتے ہیں، ان شہیدوں کی روحیں ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں کہ تم اس طرح مردہ ضمیر کے مالک ہو گئے ہو کہ تمہیں یاد ہی نہیں رہا کہ ہم نے یہ ملک کس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، اور اس وقت لوگوں سے وعدے کیا کیے تھے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس وقت مطلب یہ تھا، بنتے وقت، تو بننے کے بعد وہ مطلب کیوں نظروں سے اوجھل ہو گیا؟ اسے کیوں خاطر میں نہیں لایا جاتا؟ تو وہ شہیدوں کی روحیں ہم پہ لانتیں بھیج رہی ہوں
ان ماؤں بہنوں کی طرف سے ہم پہ لعنتیں بھیجی جا رہی ہوں جو سکھوں اور ہندوؤں کے ظلم اور ستم کا نشانہ بنی اور آج تک بنی ہوئی ہے، اور کئی انہی ہندو گھرانوں کے اندر بھی اپنی زندگی کے دن پورے کر کے جلا دی گئی، اور پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ کیا ہمیں قوم کو یہ نہیں بتلانا چاہیے، اپنے بچوں اور نوجوانوں کو یہ نہیں بتلانا چاہیے کہ ہماری عزتوں کی کتنی قربانیاں، جانوں کی کتنی قربانیاں اس میں شامل ہے اور اس کے تقاضے کیا ہے؟ پھر ہم آزادی کی نعمت پر تو خوشی منا رہے ہیں، مگر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ صرف ایک ٹکڑا ہمارا ملک نہیں تھا، ہمارا ملک تو پورا متحدہ ہندوستان تھا، اور تقریباً 1000 سال تک ہم نے اس پہ حکومت کی تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ یہ سارا ملک ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، اور بالآخر 125 سال کی قربانیوں کے بعد ہمیں تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہے وہ ملے، باقی سارا ملک ہمارے ہاتھ سے اسی طرح باہر۔ رنگون سے لے کر پشاور کیا کابل تک ایک ہی حکومت مغلیہ تھی، اور اس سے پہلے بھی مسلمان حکومتیں تھیں۔ حضور خواجہ ہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہاں ہندوستان میں تشریف لائے، دیر میں ڈیرے ڈالے، پرتھوی راج نے ان کی مخالفت کی، تو آپ نے فرمایا پرتھوی ہم نے تجھے زندہ پکڑ کے بادشاہ اسلام کے حوالے کر دیا ہے۔ اور ادھر معز الدین صاحب کو لکھا کہ ملک ہندوستان کی فضا تیرے لیے سازگار ہے، جلدی پہنچو اور اس پہ حملہ کرو۔ اور جس طرح فرمایا تھا اسی طرح پر ہوا کہ وہ پرتھوی راج گرفتار ہوا اور معز الدین صاحب کے ہاتھوں میں آیا اور تہہ دیگ کر دیا گیا۔ یہ ملک ان اللہ والوں نے اپنے مجاہدوں، ریاستوں اور محنتوں کے ذریعے اسلامی بنایا، اور پھر مسلمان بادشاہوں کو دعوت دے کر یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم کروائی۔ لیکن وہ کیا وجوہات تھے کہ یہ حکومت ہمارے ہاتھوں سے نکلی؟ جب غیرت ملی ختم ہوئی، جب جذبہ اسلامی ختم ہوا، جب عیاشیاں آئیں، بدعملیاں آئیں، اور محمد شاہ رنگیلے جیسے لوگ آ گئے جنہوں نے اپنے ملک کا انتظام چلانے کی بجائے عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں جو ہے انہی پر اپنا سارا وقت گزار دیا، تو جب اس قسم کی حرکات شروع ہوئی تو پھر ہم تنزل کا شکار ہوئے، اور مختلف راجواڑے جو ہے ان میں یہ ملک تقسیم ہوتا چلا گیا، اور مغلیہ سلطنت کا سورج بالآخر انگریز کے ہاتھوں غروب ہو گیا، اور مسلمان علماء توپوں کے ساتھ باندھ کے گولے چلا کے اڑا دیے گئے، اور جتنے قابل ذکر علماء تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ آفت ہم پر کیوں آئی؟ حکمرانوں کی بدعملیوں کی وجہ سے، ان کی عیاشیوں کی وجہ سے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اس بات پر بھی غور کریں کہ جب بھی ہم نے اللہ سے منہ موڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق گلے سے اتارا، ہم شیطان کا منہ کالا کرنے پہ لگ گئے، اپنے نفس کا منہ کالا کرنے پہ لگ گئے، تو ہمیں یہ بد نصیبی کے دن دیکھنے پڑے۔ ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام رضوان نے بے سر و سامانی کی حالت میں کتنی عظیم سلطنت قائم کر کے ہمارے حوالے فرمائی۔ 25 لاکھ مربع میل کا ایریا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کے ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر موجود تھا۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں اور زیادہ اضافہ فرمایا، اور بالآخر اندلس، سپین وغیرہ یہ علاقے بھی ملک اسلام میں شامل ہوئے۔ لیکن وہی اندلس اور سپین ہے جہاں آج ڈھونڈے سے مسلمان ملتا ہی کوئی نہیں، جہاں پر وہ صدیوں تک حکومت کرتے رہے، نام و نشانی وہاں مٹا دیا گیا۔ یہ آذربائیجان وغیرہ کے علاقے جو انگریز کی سازشوں اور روس کے جبر تشدد کی وجہ سے سوشلزم کی آبادگاہ بنی رہی ہے، یہ ریاستیں اسلامی مراکز تھے، یہیں سے وہ کتابیں لکھی گئیں، اور جو آج تک ہم درسوں میں پڑھا رہے ہیں اور وہ پڑھ کے عالم بنتے ہیں، وہ انہی علاقوں کے حضرات کی لکھی ہوئی ہے جو صدیوں سے ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں۔
آج وہاں ڈھونڈے سے کوئی کتاب نہیں ملتی۔ یہ صورتیں کیوں پیش آئیں کہ قوم مسلم نے اللہ رب العزت کا دیا ہوا دستور حیات چھوڑا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بتلایا ہوا راستہ چھوڑا اور غیروں کی غلامی پر نازاں ہونے لگے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے، ایک دوسرے سے عداوت، بغض اور دشمنی رکھنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم میں نہ اتحاد رہا، نہ اتفاق رہا، نہ ہمارے اندر کوئی قوت رہی، اور بالآخر ہم ٹکڑوں میں بانٹ دیے گئے، اور آج ہم پر حکومت کی جا رہی ہے انگریز کی طرف سے، امریکہ بہادر کی طرف سے۔ مسلمان ملک تمام تر سامان، مال و دولت، تیل کی دولت، افرادی قوت، ان تمام چیزوں کے باوجود امریکہ بہادر کے مظاہرہ کی حیثیت سے ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہمیں تقسیم کر کے اپنی رعایا بنا لیا، اپنا مظاہرہ بنا لیا۔ ہم آپس میں تو اتحاد نہ کر سکے، لیکن امریکہ بہادر کے ساتھ، انگریز بہادر کے ساتھ ہم نے اتحاد کر لیا۔ تو یہ دن ہمیں اس لیے دیکھنے پڑے۔ 1 ارب سے زیادہ، 1/4 پوری دنیا کی آبادی سے بھی زیادہ مسلم قومیت موجود ہے، لیکن نہ اقوام متحدہ میں ان کی کوئی آواز ہے، نہ سلامتی کونسل میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ جو چاہے کافر طاقتیں مسلمانوں کی قسمت کے بارے میں بیٹھ کے فیصلہ کر دیں، ہمیں وہ فیصلہ ماننا پڑتا ہے۔ یہ تنزل، یہ بیزتیاں، یہ توہینیں، یہ تحقیریں، یہ بےغیرتیاں ہمارے حصے میں کب سے آئیں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جب ایمان کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تو ہم ذلت اور خواری سے دوچار ہوئے۔ اگر آج ہم پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کھوئی ہوئی عزت واپس ملے، کھویا ہوا وقار واپس ملے، پہلا جاہ و جلال واپس ملے، پہلے شان و شکو واپس ملے، تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم دوبارہ لوٹ کے پھر اللہ رب العزت کے حضور جبین نیاز جھکائیں اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالیں۔ سعودی عرب آج کوئی 90 لاکھ کے قریب اس کی آبادی ہے، یا 1 کروڑ کے قریب ہوگی۔ تو 1400 سال پہلے اندازہ کرو اس کی کیا آبادی ہوگی۔ تم آزادی کے وقت مشرقی مغربی پاکستان ملا کے 10 کروڑ تھے، اب صرف مغربی پاکستان 14 کروڑ تک پہنچ چکا ہے، اور مشرقی والے تو تم سے دگنے تھے پہلے ہی، تو وہ کہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ تو یہ 50 سال کے اندر تمہارے اندر اتنا اضافہ ہو گیا، تو سعودی عرب میں کتنا ہونا چاہیے؟ اس تناسب سے دیکھو تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور مقدس میں کتنی نفری ہوگی، کتنی تعداد ہوگی۔ لیکن دنیا کے نقشے پر جو ہمالیہ پیکر سلطنتیں تھیں، ان کو ان حضرات نے کس طرح پر الٹ پلٹ کے رکھ دیا، اور کیسر و کسریٰ کے تاجوں کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کر دیا، اور ان کے پورے علاقوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کا پرچم لہرا دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر روم کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، وہ جنگ میں شکست کھا کے بھاگ گیا۔ اس کی بچی آپ کے ہاتھوں قیدی کی صورت میں آئی۔ اس نے سوچا میری بڑی بےزتی ہوگی کہ میری بچی مسلمانوں کے پاس لونڈی بن کے رہے، تو کسی ہیلے بہانے سے واپس لینا چاہیے۔ سوچا جنگ کے میدان میں تو میں واپس لے نہیں سکتا، کیونکہ جنگ تو پہلے ہار چکا ہوں، علاقہ ان کے حوالے کر چکا ہوں، تو جنگ لڑ کے کس طرح لے سکتا ہوں۔ لہذا اپنے درویش بھیجے جو راہب تھے، جنگلوں کے اندر رہ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، انہیں بھیجا کہ تم جاؤ منت سماجت کرو، کہ پیسے لیتے ہو تو پیسے لے لو، احسان کرتے ہو تو احسان کرتے ہوئے میری بچی واپس کر دو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم بے ضرر قسم کے لوگ ہو، مرنجا مرنج قسم کے لوگ ہو، تم سفارشی بن کے آئے ہو، ہم تمہارے کہنے پر اس کی بیٹی واپس کر دیتے ہیں، لیکن ذرا اس سے یہ پوچھنا
کہ اس بیٹی کو چھپائے گا کہاں؟ اس کے ملک میں وہ کون سی محفوظ جگہ ہے جہاں پر وہ اپنی بیٹی کو چھپا کے رکھ سکتا ہے؟ ذرا یہ پوچھنا اس سے۔ وہ جہاں بھی سے رکھے گا، ہمارے گھوڑے وہیں پہنچ رہے ہیں، ہمارے شاہ سوار وہیں آ رہے ہیں، ہماری فوج وہیں حملہ آور ہو رہی ہے، تو یہ کس محفوظ مقام پہ رکھے گا چھپا کے؟ جب راہب واپس گئے اس کی بیٹی لے کر کے اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پہنچایا، اس نے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا کہ ابھی ہماری بیزتی مکمل نہیں ہوئی، ہماری تذلیل کا سامان مکمل نہیں ہوا، اور مزید ذلتیں ہمیں برداشت کرنی پڑیں گی، لیکن میں یہ بات اپنے لشکریوں کے سامنے کھلے انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عرب نہیں بول رہے۔ عربوں کی کیا جرت تھی، کیا مجال تھی کہ وہ میرے سامنے ایسی بات کرتے، میرے سامنے آتے، جنہیں ہم کسی طرح شمار میں ہی نہیں لاتے تھے، خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے، ہم ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اس قوم میں یہ جرت کیا تھی کہ ہم ہمارے ساتھ اس انداز میں بات کرے؟ لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہ لوگ انسانیت کے اس بلند معیار پہ پہنچے ہیں کہ اب یہ رب کے مقبول اور محبوب بن گئے ہیں۔ اب یہ درندگی سے بچ کے، بدکاری سے بچ کے، فسق و فجور سے بچ کے تقوی پرہیزگاری کے اعلیٰ مراتب پہ پہنچ چکے ہیں، اور اب یہ محبوب خدا بن چکے ہیں، اور ان کی زبانوں پہ خدا بول رہا ہے۔ یہ عرب نہیں کہہ رہے بلکہ یہ خدا کہہ رہا ہے، اور میں دنیا کی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں مگر اللہ رب العزت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، ایک وقت وہ ہے تمہارا کہ کافر لوگ بھی مانتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک وہ وقت ہے میرے اور آپ کے آقا نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خط بھیجا کسریٰ کی طرف، ایران کے بادشاہ کی طرف، اسلم تسلم، اسلام لے آ تو بچ جائے گا۔ اس کو غصہ لگا، ناراضگی آئی کہ یہ کون ہے محمد، کون ہے رسالت کا دعوے دار، اسے جرت کیسے ہوئی کہ وہ مجھے مخاطب ٹھہرائے اور مجھے کہے کہ اسلام لے آ تو بچ جائے گا ورنہ تباہ ہو جائے گا۔ بحرین کے اپنے گورنر کو لکھا کہ جاؤ اس آدمی کو زندہ ہے تو زندہ پکڑ کے میرے سامنے پیش کرو، اور فوت ہو چکا ہے تو اس کی لاش نکال کے اسے میرے پاس پہنچاؤ۔ اسے جرت کیسے ہوئی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خط پر وہ یہ رد عمل ظاہر کر رہا ہے۔ چنانچہ بحرین کے گورنر نے اپنے سپاہی بھیجے جو نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور بادشاہ کا پیغام پہنچایا کہ کسریٰ ایران کا بادشاہ تمہیں بلاتا ہے، تم نے جرت کیسے کی ہے اس کے پاس خط بھیجنے کی، وہ تمہیں بلا رہا ہے، اگر بخوشی چلو تو ٹھیک، نہیں تو ہم گرفتار کر کے آپ کو وہاں پیش کریں گے۔ ایک یہ وقت، اور یہ وقت بھی کون سا ہے؟ جب سرکار کی نبوت کو 19 سال گزر چکے ہیں، اس وقت کی یہ بات ہے۔ 19 سال اعلان نبوت کے بعد گزر چکے ہیں، اس وقت کی یہ بات ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرے خدا نے تمہارے خدا کو گزشتہ رات ختم کر دیا ہے، میرے خدا نے تمہارے خدا کو گزشتہ رات ختم کر دیا ہے، تمہارا وہ خدا دنیا کے منہ پر ہے ہی کوئی نہ، تم مجھے کس کے سامنے پیش کرو گے؟ ہوا اس طرح کہ بادشاہ کا بیٹا اس پہ حملہ آور ہوا، اس کا پیٹ چاک کر دیا، باپ کو ختم کر دیا، اور وہ آپ بادشاہ بن بیٹھا۔ تو فرمایا تمہارے خدا کو میرے خدا نے گزشتہ رات ختم کر دیا ہے۔ جب وہ پولیس کے آدمی واپس بحرین پہنچے، اپنے گورنر سے یہ بات کی اور اس نے تحقیق کرائی تو واقعی اسی موقع پر اس کا بادشاہ قتل ہو چکا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان حرف بحرف سچا ثابت ہوا۔ ایک تو یہ وقت تھا، اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ سرکار کے اس خط کے
4 سال بعد آپ کا وصال ہوا، 2.25 سال حضرت صدیق کی حکومت رہی، پھر حضرت عمر کا دور آیا، تو یہ 6.25 سال کے بعد گویا شروع ہوا دور حضرت عمر کی حکومت کا۔ اس حکومت کے دور میں اس کسریٰ کو ختم کیا گیا، اس کا ملک اس سے چھین لیا گیا، اور اس کی 3 بیٹیاں لونڈیاں بن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا معاملہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے سپرد کرتے ہیں کہ تم جن کو مناسب سمجھو یہ لونڈیاں ان کے حوالے کر دو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حجرہ پاک روضہ انور کے سائے میں اسی فرعون صفت بادشاہ کی بیٹیوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک بیٹی امام حسین رضی اللہ عنہ کو دے دی، دوسری حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو دے دی، اور تیسری حضرت صدیق کے صاحبزادے محمد ابن ابی بکر کو دے دی۔ ایک وقت میں یہ ہے مسلمانی کی قوت، ایمان کی قوت، کہ جس بادشاہ نے، بدمست بادشاہ نے، فرعون صفت بادشاہ نے نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، نبی پاک کے غلاموں نے اس سے بدلہ اس طرح لیا کہ اس کا ملک بھی اس سے چھین لیا، اور اس کی بچیوں کو بھی لونڈیاں بنا کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ ذرا یہ بات بھی سنتے چلیے کہ اس کا ملک کس طرح پر ختم ہوا، کیسے اس ملک پہ غلبہ حاصل ہوا۔ وہ فرات اور دجلہ کے دریاؤں کے درمیان مسلمان فوجوں کے ساتھ لڑ رہا تھا، بالآخر مجبور ہو گیا، بے بس ہو گیا کہ میں مسلم فوجوں کا یہاں پر مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بیڑیوں میں بیٹھا، کشتیوں میں بیٹھا، اور دریا پار کر گیا، مشرقی طرف چلا گیا۔ اس کا اپنا شہر مدائن تھا، وہاں پر اس کے محلات بھی تھے، خزائن بھی تھے، وہاں پہنچ گیا۔ دریا طغیانی پر ہے، عرب تیرنا نہیں جانتے، کشتیاں ان کے پاس کوئی نہیں، مطمئن ہو کے سو گیا کہ اب کون آتا ہے، مزے سے نیند کرو، آرام کرو، سو گیا وہاں پر۔ ادھر مسلم فوجیں دریا کے کنارے پہنچی تو دریا بھی بھرا ہوا ہے، موجوں پر آیا ہوا ہے، کشتیاں نہیں ہیں، تیرنا نہیں جانتے۔ سوچ میں پڑ گئے کریں تو کیا کریں، شکار تو ہاتھ سے نکل گیا، دشمن تو چلا گیا، کیا کریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ دریا کو ہی کیوں نہ کہہ دیں کہ تو بیٹھ جا، تیرا پانی اتر جانا چاہیے تاکہ ہم پیدل یہاں سے گزر جائیں۔ پر دریا کو کیسے کہیں، کس کے نام سے اس کو یہ آرڈر سنائے، کس کے واسطے اور وسیلے سے سنائے۔ تو دریائے دجلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، اے دجلہ، تجھے نبی پاک کی رسالت کا واسطہ، تجھے عمر ابن خطاب کی عدالت کا واسطہ، تو اتر جا تاکہ ہماری فوجیں پار جا کر اللہ رسول کے دشمن کے ساتھ جنگ لڑ سکیں اور اسے صفحہ ہستی سے مٹا سکیں۔ یہ پیغام دینا تھا، دجلہ کو یہ پیغام دینا تھا کہ فوراً دریا کا پانی اتر گیا، اس کی موجیں ختم ہو گئی، اس کی طغیانیاں ختم ہو گئی، اس کا پانی نیچے بیٹھ گیا، اس کی سطح گر گئی۔ انہوں نے گھوڑے دریا میں ڈالے، گھوڑوں کے گھٹنوں سے اوپر دریا کا پانی نہیں آیا، گھوڑے چلتے ہوئے باہر نکل گئے۔ جب ایرانیوں نے دیکھا کہ انہوں نے تو بکھرے ہوئے دریا کے اندر گھوڑے ڈال دیے ہیں اور باہر نکل آئے ہیں، ہمارے ملک پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو یہ شور مچاتے ہوئے دیوا آمدن، دیوا آمدن، دیو آ گئے، دیو آ گئے، شور مچاتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلے۔ تو جب کسریٰ کو پتہ چلا کہ مسلم فوجیں تو یہاں بھی حملہ آور ہو گئی ہے، تو نہ تاج یاد رہا، نہ لباس یاد رہا، نہ سونے کے کنگن یاد رہے، نہ خزانے لے جانے کا موقع ملا، ہر چیز وہیں چھوڑی اور بھاگ گیا۔ سارے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے، اس کا تاج، اس کے ہاتھوں کے کنگن، اس کا لباس شاہی، وہ مسلمانوں کے قبضے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ طیبہ میں بھیجا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی سارا
साजो सामान देखा, माल दौलत देखी, कंगन नजर न आए तो फरमाया कंगन ले आओ, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक वक्त आएगा कि किसरा के हाथों के कंगन मेरे गुलाम सुराखा के हाथों में होंगे, तो यकीनन वो कंगन होने चाहिए। और नबी पाक की ये गैबी खबर इस वक्त पूरी होनी चाहिए, लिहाजा कंगन तलाश करो वो कहाँ। जब उस सामान को अच्छी तरह खंगाला गया, वो कंगन मिल गए, बुलाया सुराखा इधर आओ, आ गए, मैं ये कंगन पहन लो। अर्ज की हुजूर ये सोना है, सोना मर्दों के लिए हराम है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया हराम है, मुझे नबी पाक की हदीस याद है, मगर हमारे लिए हराम है, तेरे लिए हराम नहीं। क्यों? मेरे आका ने तेरे लिए मुबाह ठहरा दिया कि मैं देख रहा हूँ सुराखा कि किस तरह के कंगन तेरे हाथ में है, लिहाजा तेरे हक में जायज है, लोगों के हक में हराम है। मेरे भाइयों, तो ये था कभी हमारा मनसब और मकाम, हमारी जुर्तें और हिम्मतें कि अगर दरियाओं को आर्डर दें तो दरिया हमारे हुक्म की तामील करता है, अगर जंगल के जानवरों को हुक्म दें तो जंगल के जानवर भी हमारे हुक्मों की तामील करते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में मुस्लिम लश्कर ने रात पड़ाव डालना है, रात गुजारनी है, जंगल है, सिपाही सो जाए, सांप आके डस ले, रीछ आके तीर फाड़ जाए, शेर आके अपना लुकमा बना जाए, तो इतना दुश्मन नुकसान न कर सके जितना जंगली जानवर नुकसान कर जाए। तो इसलिए सोचा कि इनकी हिफाजत का कोई सामान करना चाहिए। तो कमांडर ने कहा और हिफाजत की जरूरत कोई नहीं, ऐलान कर दो ए जंगल के जानवरों, आज रात जंगल खाली कर दो, यहाँ उमर इब्न खत्ताब के लश्कर ने रात गुजारनी। तो लोगों ने देखा कि शेरनियां बच्चे उठा के भागी जा रही है, बिछलियां बच्चे उठा के भागी जा रही है, अजदहा भागे जा रहे हैं, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुनते ही आपके लश्कर के लिए वो जगह सारी खाली की जाए। वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम में ईमान मौजूद है तो फिर सरबुलंद तुम ही हो, इज्जत वाले तुम ही हो, गलबा तुम्हारा है, हुकूमत सारी तुम्हारी है। जब तुम खुदा के हो गए तो जहां तक मुल्क के खुदा होगा वहां तक तुम्हारा मुल्क। अल्लाह की रानी, आप बारहा सुन चुके, हजरत अला इब्न हज़रमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्लिम फौज की क़ियादत करते हुए बहरैन के इलाके में हमला आवर हुए। इस इलाके को पता करने के लिए सामने ये खलीज आ गई, समुंदर का टुकड़ा आ गया, तो आपने फरमाया कि तमाम लोग घोड़े इसमें डाल दो, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की सरबुलंदी और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ रहे हैं। समुंदर की क्या मजाल है कि हमारे किसी सवार को या घोड़े को गर्क कर सके, सारे घोड़े डाल दो इसमें। उन्होंने समुंदर में घोड़े डाल दिए और घोड़ों के घुटनों से ऊपर पानी समुंदर का नहीं आया। इकबाल मरहूम इसी तरह इशारा करते हुए कहते हैं, बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए हमने। तो एक वो वक्त है कि समुंदर तेरे ज़ेरे फरमान है, तू जो समुंदरों से तकाजा करे, समुंदर तेरे तकाजों के मुताबिक अमल करा। और आज सूरत हाल क्या है आज क्यों जलील कि कल तक न थी पसंद गुस्ताखी ये फरिश्ता हमारी जनाब में। तो आज सूरत हाल ये है कि ईसाई हिंदू वो हम पर हुक्मरान है और हम उनसे डर रहे हैं और कोशिश ये करते हैं किसी तरह उन्हें राजी रखा जा सके। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारे के कुरान होकर। हज़रत गिरामी, जहां तक अमरीके वगैरह को राजी करने का ताल्लुक है, कुरान मजीद ने साफ साफ कह दिया है, या महबूब वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, आप उनकी जितनी भी दिलजोई करो वो कभी मुतमैन नहीं हो सकते। वो मुतमैन उसी सूरत में होंगे कि तुम इस्लाम छोड़ दो, यहूदी होने का ऐलान करो या नसरानी होने का ऐलान करो, इसके बगैर वो तुम पर कभी राजी नहीं हो सकते। शक्ल खा अंग्रेजों जैसी क्यों न हो, जबान अंग्रेजों जैसी क्यों न हो,
لباس انگریزوں جیسا ہی کیوں نہ ہو، پر جب تک تمہارے ہاں مسجدیں موجود ہیں، جب تک میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، جب تم کبھی بھولے صحیح لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہو، چلو الا اللہ نہیں یہ للہ ہی پڑھ لیتے ہو، محمد نہیں پڑھتے محمد ہی پڑھ لیتے ہو، پھر بھی انہیں شک گزرتا ہے یہ بھی مسلمان ہے۔ حالانکہ یہ کلمہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی کلمہ نہیں ہے، لیکن ہر آدمی میں یہی شک ہوتا ہے کہ ابھی تک مسلمان ہے، یہ یہودی نہیں بنے، نصرانی نہیں بنے، اس لیے وہ تم پر کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتے۔ پھر جب وہ بھی راضی نہ ہو سکے اور اللہ رسول کو بھی ہم راضی نہ کر سکیں، اس سے بڑا گھاٹے والا سودا کیا ہے؟ نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو پھر کیوں نہ واپس اپنی جگہ پر آئے اور اپنی زمین نیاز کو جھکائیں تو در مصطفیٰ پہ جھکائیں یا در خدا پہ جھکائیں۔ اگر غلامی کا طوق ڈالیں گلے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا، تاکہ وہ اس سے تو ہمیں ملے کہ جن کے پل بوتے پر حضرت عمر جیسی ہستی زمین پہ ڈنڈا مار کے زمین سے اپنا حکم منوا لیتے۔ آپ بارہا سن چکے ہو کہ مدینہ کی زمین پہ زلزلہ آتا ہے، حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ یہ کچے مکان ہیں، گارے اور پتھروں سے بنے، ایک جھٹکا آیا تو یہ تو زمین بوس ہو جائے گی، میرے محبوب کے پڑوسی بے گھر ہو جائیں گے، ڈنڈا ہاتھ میں دے مارا زمین پر، اس کو نہیں گیا اور وہ زمین رک جا۔ امام راضی فرماتے ہیں فلم تتزلزل بعدو، وہ دن گیا آج کا آیا، اس زمین پہ اب تک زلزلہ پھر نہیں آیا۔ اور راضی الحرامت کو بھی دنیا سے گئے مدتیں بھی تھیں، ابھی بھی زلزلہ مدینہ پاک کی زمین پر نہیں آیا، آئے گا تو قیامت کے قریب آئے گا۔ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ وہی عمر ابن خطاب جنہیں اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کر اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ پوری دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں، جہاں تک خدا کی حکومت ہے وہاں پر حضرت عمر کی حکومت۔ ایک مرتبہ آپ نے اعلان کروایا کہ لوگوں جلدی مسجد میں پہنچو، عمر ابن خطاب امیر المومنین تقریر کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ دوڑے دوڑے آئے، کوئی ضروری بات ہوگی، جلدی جا کے سنیں۔ یہاں پہنچے تو آپ نے تقریر کیا فرمائی کہ میں عمر ہوں، خطاب کا بیٹا ہوں، میں چھوٹا تھا، اونٹ چراتا تھا، باپ مجھے ایک مٹھی کھجوروں کی دیتا تھا، سارا دن اسی پہ گزارا ہوتا تھا، کسی اونٹ کا ڈھنگا گم ہو جاتا تھا، کسی کی مہار گم ہو جاتی تھی، کسی کی نکیل گم ہو جاتی تھی، میں شام واپس آتا، وہ رسے سنبھالتے، مہاریں سنبھالتے، نکیلیں سنبھالتے، پوری نہیں ہوتی تھی تو مجھے انہی رسوں کے ساتھ مارا کرتا تھا۔ اچھا السلام علیکم، چلے جاؤ تقریر کر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور اگر یہ تقریر آپ نہ فرماتے تو اسلام میں کون سا نقصان پیدا ہو رہا تھا، کمی واقع ہو رہی تھی، یہ کیوں ضروری سمجھی آپ نے تقریر کیوں کی؟ تو فرمایا میں یہاں بیٹھا تھا تو میرے نفس نے مجھے کہا عمر تیری کیا بات ہے؟ تو کتنا بڑا بادشاہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد پوری دنیا میں کوئی میلی آنکھ سے تیری طرف دیکھ ہی نہیں سکتا، کوئی تو اس سے جواب طلبی کرنے والا ہی نہیں ہے، تیری کیا بات، کیا شان ہے تیری؟ تو میں نے اپنے نفس کو یہ مجمع کے اندر بتلانا ضروری سمجھا کہ تیری حالت تو یہ تھی کہ تو اونٹ چرانے کے قابل بھی نہیں تھا، یہ اس کریم نبی کا کرم ہے کہ ان کے دامن سے لگ کے تو پوری دنیا کا بادشاہ بن رہا ہے اور تو مہذب دنیا کو بھی تہذیب سکھا رہا ہے اور ان کا امام بن رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم تجربہ کر چکے کہ اس محبوب کی غلامی میں ہمیں کیا مرتبہ ملا، کیا مقام ملا، کیا عزت ملی۔ زمین ہمارے حکم کے محتاط، دریا سمندر ہمارے حکم کے محتاط، ہوائیں اور آگے ہمارے حکم کے محتاط، اور جس جگہ ہم نے حملہ کیا رب کی امداد ہمارے ساتھ، فرشتے اس کے ہمارے ساتھ، فتح و نصرت ہمارے ساتھ، بلکہ ہمارے قدم چومتی رہی۔ تو یہ مجرب نسخہ چھوڑ کر ہم لوگوں کی غلامی میں نئی گویا فتوحات کے خواب دیکھ رہے ہیں، نئی عزتوں کے خواب دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہماری بھول ہے۔ ہمیں اگر کامیابی سے ہم کنار کوئی چیز کر سکتی ہے تو غلامی مصطفیٰ کر سکتی ہے۔ یا اللہ رب العزت کے حضور جب انہیں نیاز جھکائیں تو یہی چیز ہمیں دنیا میں پھر عزت والا مقام دے سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھائے اور ہمارے ارباب اقتدار کو بھی اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے، اور پوری قوم مسلم کو اللہ رب العزت
یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ واپس اسی راہ پہ گامزن ہو جس راہ پہ ہمارے اسلاف نے چل کر اس نے پائی بھی ہے اور جہان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور نبی پاک کی رسالت کا ننگا بجایا. وآخر دعوانا